اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک اللہم یا رب لک الحمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک تمام بھائیوں کا، دوستوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں مسجد میں حاضر ہونا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب کائنات اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ جاؤ بندہ نماز جمعے کے دن نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اول وقت میں مسجد میں حاضر ہو، مثلا اذان سے پہلے، اذان کے فوراً بعد، کہ ابھی مسجد میں کوئی بندہ نہیں آیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن مسجد میں اول وقت میں حاضر ہو کے جمعے کی نماز ادا کرے گا، اللہ اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اونٹ 1,00,000 2-2.5 لاکھ کا اونٹ خریدنا، پھر اس کا گوشت بنانا، پھر وہ غریبوں میں تقسیم کرنا، ایک بندے کو وہ ثواب ہے۔ اور ایک بندہ جمعے کے دن اول وقت میں کہ یار میں مسجد میں جا کے اذان مسجد میں سنوں گا، اب جیسے جیسے نمازی آتے جائیں گے تو ثواب میں کمی آتی جائے گی، جو پہلا نمازی آیا اس کو زیادہ ثواب۔ اور پھر فرمایا کہ اول وقت میں آ کے مسجد میں پہلی صف میں بیٹھنا اور امام کی دائیں طرف بیٹھنا، پہلی صف میں بیٹھنا، دائیں طرف بیٹھنا، فرمایا کہ اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے جو بندہ آخر میں بیٹھے گا۔ اور اگر دیر ہو جائے، ترتیب ہونی چاہیے، جیسے جیسے نمازی آتے جائیں آگے آگے بیٹھتے جائیں، اور جو نمازی لیٹ آئے وہ نمازیوں کے کندھے سے نہ آئے، وہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، جیسے صف بندی ہو تو پھر آگے پیچھے ہو جائے، پھر کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ تاخیر سے آئے، مسجد میں رش ہو گیا، آخر میں آیا تو پیچھے سب سے اوپر گزرتا گزرتا پہلی صف میں، دوسری میں، تیسری میں آ کے بیٹھ گیا، تو ایسے نمازی کو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا جس نے نمازیوں کے کندھوں کو پھلاندا۔ تو یہ زندگی میں یاد رکھیے گا، آپ نماز پڑھیں، حج کریں، عمرہ کریں، ہر چیز صرف اور صرف ایک چیز پہ ہے، وہ ہے ادب۔ آپ مسجد میں آئے، آپ پلید مسجد میں نہیں آ سکتے، آپ بغیر وضو کے مسجد میں آگے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ ترتیب ہے۔ جمعے کے دن خوشبو لگانا، غسل کرنا، بالوں کی کنگھی کرنا، کپڑے سفید پہننا، پاک کپڑے پہننا، سفید کپڑے یا سادہ کپڑے کوئی بھی پہن لیں، صاف کپڑے پہننا، اور مسجد میں آ کے اذان سننا، جمعے کا خطبہ سننا۔ جیسے ہی امام سلام پھیرے گا، آپ کے اور میرے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا نام لکھ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا باپ مسجد میں اول وقت میں حاضر ہوا، یہ بندے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ وحدہ لا شریک ان تمام بندوں کے نامحالہ کے فرشتے اللہ کے پاس نام بھی نام لے کے جائیں تو اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، یہ فرشتوں کو صرف گواہ بنانے کے لیے اللہ نے رکھا ہے کہ تم گواہ بن جاؤ کہ میرے بندے مسجد میں آئے تھے، اور تم گواہی دو۔ جو بندہ گواہی دیتا ہے تو اللہ اس کی گواہی کے صدقے پھر اللہ بخش دیتا ہے کہ گواہ بن جاؤ میرے فرشتوں۔ آپ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں فلاں بندے آئے تھے، نماز جمعہ پڑھا ہے، وہ بیٹھے رہے، تیرا ذکر کرتے رہے اور تیرا نام لیتے رہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، وضو کر کے گھر سے آئے، مسجد میں وضو کیا،
وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف گئے، مسجد سے واپس گھر کی طرف گئے، سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر پڑھتے گئے، تو اللہ پاک اس کا اجر فرماتے ہیں کہ ان بندوں کو بھی اور ان کے والدین کو بھی میں اللہ نے بخش دیا ہے۔ اچھا نماز پڑھی میں نے یا آپ نے، تو بخشش آپ کی بھی ہوگی اور والدین کی بھی ہوگی۔ یہ والدین کہاں سے آ گئے کہ بندہ نماز پڑھے اور بخشش ماں باپ کی ہو جائے؟ تو فرمایا والدین کی اس لیے کہ اس بچے کو اچھی تربیت دی کس نے ہے؟ ماں باپ نے۔ فرمایا نیک اولاد نیک اولاد نیک اولاد، قیامت تک والدین کے لیے صدقہ جاری ہے، نہ دیگیں دیں، نہیں پیسے پاس، نہ ختم دلوائیں، نہ کول کروائیں، نہ چلیسویں کرائیں، کوئی نہیں، لیکن جب آپ والدین کے لیے نماز پڑھیں گے، اللہ کے لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے، تو آپ کی نماز کی جو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آپ کی ربی جعلنی جو دعا ہے یہ اللہ کو اس قدر پسند ہے، اللہ آپ کی بھی اور آپ کے ماں باپ کی بھی اور قیامت تک سب لوگوں کی اللہ بخشش فرما دیں گے۔ حالانکہ یہ دعا مانگی باب ابراہیم علیہ السلام نے تھی۔ جو میں موضوع شروع کرنے لگا ہوں کہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے ذو الحج کا، اللہ آپ کو اور مجھے، ہم جن جن لوگوں نے قربانیاں کی، اللہ ان سب کی قبول و منظور فرمائے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ کیا ہے؟ محرم الحرام، پہلا مہینہ، اور آج آغاز ہو گیا، یعنی 1445 ہجری شروع ہو گئی۔ یہ 1900 2022 2023 2025 21 2000 یہ ہم مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ ہے ہجری 1445 ہجری۔ کیا شروع ہے؟ یہ 2022-23 جو یاد کرتے، لاہور میں انگریزوں کے دور میں ایک انگریز کمشنر آیا، علماء سے اس نے ایک میٹنگ کی، تو اس نے پوچھا علماء سے کہ ہجری کون سی ہے؟ 1374 ہجری کا وہ دور تھا، آج 1445 الحمدللہ مسلمانوں کا نیا سال۔ اللہ میرے لیے، اللہ آپ کے لیے، اللہ امت محمدیہ کے لیے بہتر سال فرمائے۔ سال کے شروع میں دعا مانگنا میرے آقا کی سنت ہے، اور صحابہ اکرام کو بھی تلقین تھی کہ جب سال شروع ہو جائے تو اللہ سے عافیت کی، ایمان کی، سلامتی کی، سلام کی، اللہ سے عافیت کی، رحمت کی دعائیں مانگو تاکہ اللہ سارا سال برکت نازل فرمائے۔ اس انگریز نے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں مسلمان افسر، ان سے پوچھا کہ بتاؤ اسلامی کون سا مہینہ ہے اور اسلامی سال کون سا ہے، ہجری کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 40 افیسر تھے جو اس وقت مسلمان تھے، ایسے بیٹھے ہوئے، تو کسی کو بھی نہیں آیا۔ آپ بھی کبھی جا کے پوچھ لیں کسی بندے سے کہ اسلامی سال کون سا ہے، مہینہ کون سا؟ یہ تو محرم ختم کی وجہ سے ساروں کو یاد ہے، تو محرم کے بعد بتائیں کون سا مہینہ آئے گا۔ 12 اسلامی مہینوں کے لوگوں کو نام نہیں آتے، حالانکہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا علماء کا فرمان ہے کہ یہ فرض ہے، ضروری ہے، تاکہ اسلامی چیزیں زندہ رہیں، جیسے جنوری فروری مارچ اپریل سب کو یاد ہیں۔ اب اس انگریز نے پوچھا کہ بتاؤ کون سی ہجری ہے، مسلمانوں کون سا مہینہ ہے؟ تو سارے خاموش ہو گئے۔ تو اس نے جو کتاب تھی نا، نوٹ بک، اس کے اوپر لکھا کہ جن مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد نہیں ہے وہ مسلمان خاک عزت کمائیں گے دنیا سے۔ او ظالموں، تو مسلمان ہو، تمہیں اپنی تاریخ یاد نہیں ہے کہ ہمارا اسلامی مہینہ کون سا ہے، اسلامی سال کون سا ہے۔ ان بے ایمان کافروں نے اپنا جنوری فروری اتنی محنت سے ہمارے اوپر مسلط کر دیا کہ ہمارا 12 مہینوں کے بچوں کو نام ہی نہیں آتے۔ 1445 ہجری ہے، کسی کو یہی نہیں پتا کہ 45 ہجری شروع ہو گئی ہے، کون سا اور ہجری بھی یاد رکھیے گا کہ جو تاریخ ہے اسلامی، اس کا آغاز کیا تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
آپ کے زمانہ مبارکہ میں یہ تاریخ شروع ہوئی تھی، اور جو پہلا محرم ہے اس کی نسبت سے یاد رکھیے گا کہ 26 ذو الحج کو، یعنی پچھلا مہینہ جو ذو الحج کا ہے وہ قربانی کا مہینہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، اور جب ذبح کرنے لگے تو اللہ نے ان کو بچا